الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کا درس نمبر 9 ہے الادب المفرد سے، باب ہے یبر والدیہ ما لم یکن معصیہ، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا جب تک کہ اس کا حکم گناہ پر مبنی نہ ہو، یعنی گناہ کرنے کو نہ کہے تب تک اس کی بات مانی جائے گی، گناہ والے کام میں ان دونوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث نمبر 18 ہے، ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسع لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت ولا تترکن الصلاة المکتوبة متعمدا ومن ترکها متعمدا بریت منه الذمہ ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والداك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرن من الزحف وإن هلكت أو فر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل۔ کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات اس میں سے یہ تھی کہ لا تشرک باللہ وإن قطعت أو حرقت، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چہ جائے کہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ دوسری بات یا دوسری وصیت جو اس میں تھی کہ لا تترکن ولا تترکن الصلاة المکتوبۃ متعمدہ، کہ جان بوجھ کر کے فرض نماز کو مت چھوڑنا، کیونکہ اگر کسی نے فرض نماز کو جانتے اور بوجھتے ہوئے اگر چھوڑ دیا تو اللہ کے ذمے سے وہ باہر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی حفاظت سے وہ باہر ہو جاتا ہے۔ ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، یہ تیسری وصیت ہے کہ شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ چوتھی وصیت وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا یا اطاعت کرنا، خواہ وہ تجھے حکم دے کہ اپنی دنیا سے دنیاوی امور سے نکل کر کے ان کی اطاعت کرنے کے لیے نکلو تو نکل جاؤ۔ تو ماں باپ کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری یہی جملہ ہے جو اس باب سے متعلق ہے، اور اسی کے تحت امام بخاری نے اس حدیث کو لایا ہے یہاں۔ ولا تنازعن ولاة الامر، اور ولی عہد جس کو بولا جاتا ہے، جو حکمراں ہے، جو بادشاہ ہے، جو لیڈر ہے، اس کے ساتھ تم جھگڑا نہ کرنا۔ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، ہاں اگر تجھے یہ بھی پتہ چل جائے کہ تو حق پر ہے اور حکومت یا جو لیڈر ہے وہ غلط کر رہی ہے، یا جو لیڈر ہے وہ غلط کر رہا ہے، تو بھی اس کی مخالفت مت کرنا۔ اس کے بعد ولا تفرن من الزحف، میدان جنگ سے نہ بھاگنا، چہ جائے کہ تو ہلاک ہو جائے، یعنی تو شہید ہو جائے، یا تیرے ساتھی تجھے چھوڑ کر کے بھاگ جائے، تب بھی تو میدان جنگ سے نہ بھاگنا۔ وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو یا خرچ کرنا۔ ولا ترفع عصاک عن اہلک، اور اپنی لاٹھی کو اپنے گھر والوں پر نہ اٹھانا۔ واخفهم فی اللہ عز وجل، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں انہیں ڈراتے رہنا۔ اس حدیث کے اندر 9 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تو قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ تبھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا یا نہیں ٹھہرانا۔ دوسری وصیت کہ فرض نماز کو جانتے اور بوجھتے ہوئے نہ چھوڑنا، کیونکہ کوئی آدمی بھی کسی نے بھی فرض نماز کو جانتے اور بوجھتے ہوئے چھوڑا تو اللہ رب العالمین کی حفاظت سے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تیسری وصیت کہ شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب یہ ساری برائیوں کا یہ جڑ مانا گیا ہے۔ چوتھی وصیت اس میں ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، اگر وہ دونوں تمہیں یہ کہے کہ دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر کے ان کے لیے کسی اور کام کے لیے نکل جاؤ تو۔ پانچویں وصیت یہ ہے کہ جو لیڈر ہے، جو حکمراں ہے، اس کی مخالفت مت کرنا، چہ جائے کہ تو حق پر ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی بات تمہیں حق معلوم ہو اور حکومت کی طرف سے وہاں وہ خلاف نظر آئے، پھر بھی تو اس کی مخالفت میں نہ اترنا۔ اس کے بعد چھٹی وصیت اس میں یہ ہے کہ میدان جنگ سے نہ بھاگنا، اگرچہ تو شہید ہو جائے یا تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ کر کے چلا جائے۔ اور ساتویں وصیت اس میں یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر طاقت بھر خرچ کرنا۔ اور آٹھویں وصیت اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر لاٹھی مت اٹھانا۔ اور 9ویں وصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں انہیں ڈراتے اور خوف دلاتے رہنا۔
یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بہقی کے اندر موجود ہے پوری روایت. یہ ابن ماجہ کے اندر اس میں جو آیا ہے ابن ماجہ میں اس میں اتنا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مجھے کہ یا وصیت کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چھٹ جائے گی تو قتل کر دیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے، یہ جلا دیا جائے. اسی طرح فرض نماز کو جانتے اور بوجھتے ہوئے نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جس کسی نے بھی ایسا چھوڑا تو وہ اللہ کے حفاظت سے باہر ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب یہ ساری برائیوں کا جڑ ہے. اس حدیث کے اندر شرک کو سب سے بڑا جرم ہونے کی طرف اشارہ ہے، چونکہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک مانا گیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عام طور سے صحابہ کرام کو وصیت کیا کرتے تھے اور ڈرایا کرتے تھے کہ اس سے بچنا. اور شرک کے حوالے سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، تو اس حدیث کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ شرک اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. اور صحابی کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، کہیں بعض روایت میں دوسرے صحابی کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی. جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی 3 چیزوں کی، 3 باتوں کی وصیت فرمائی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا اور اسی طرح چاشت کی نماز پڑھنا اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا. اس کے علاوہ اور بھی وصیت ہے. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں 9 کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی موقع اور مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کے حوالے سے صحابہ کو بتاتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے رہے. تو اس میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چیزوں کی وصیت فرمائی. ان میں سے بنیادی وصیت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ تم شرک نہیں کرنا. گویا کہ تو قتل بھی کر دیے جاؤ اور جلا بھی دیے جاؤ تب بھی ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ شرک یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے. اس لیے شرک سے ہر حال میں بچنا ہے. جیسے ایک حدیث کے اندر آتا نہیں ہے کہ 2 لوگ کہیں جا رہے تھے تو وہاں کا یہ معمول تھا کہ جو بھی ادھر سے گزرتا تو اسے کچھ نہ کچھ اس کا جو دیوی دیوتا تھا اس پر چڑھا کر کے جانا ہوتا. تو 2 لوگ جب وہاں سے گزرے تو وہاں جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا ہوا کہ کچھ نہ کچھ چڑھا کر کے جاؤ. ایک نے کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ مکھی ہی چڑھا دو اور اس کے بعد ادھر سے گزر جاؤ. تو اس نے مکھی چڑھائی وہاں، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا. اور دوسرا کچھ بھی چڑھانے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ قتل کر دیا گیا تو وہ جنت میں گیا. اب دیکھیں ایک معمولی عمل جس کی وجہ سے ایک آدمی جہنمی بن جاتا ہے اور ایک آدمی جنت میں جاتا ہے. تو شرک چونکہ دنیا میں سب سے خطرناک ہے اور سارے اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بھی اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. تو بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ شرک سے بچتے رہنا ہے ہر حال میں جہاں تک ممکن ہو، اور اللہ سے دعا کرتی رہنی ہے کہ شرک سے بچائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں جانتے ہوئے، میں جان بھی رہا ہوں کہ شرک کا کام ہے، پھر بھی میں اگر تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں. واستغفرک لما لا اعلم، اور جو میں نہیں جانتا ہوں، جو میرے علم میں نہیں ہے، اگر کبھی ہو جائے تو میں اسے توبہ استغفار کرتا ہوں. تو شرک سے بچنے کی حتی الامکان انسان کوشش کرے اور شرک میں کبھی بھی پھنسنے کی کوشش نہ کرے یا جانے کی کوشش نہ کرے. اس کے بعد حدیث کے اندر دوسری چیز ہے ولا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدہ، یعنی فرض نماز جان بوجھ کر کے نہ چھوڑنا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے اور کافروں کے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. گویا کہ نماز کا چھوڑنا یہ مشرکانہ عمل ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز پڑھو اور کافروں میں سے مت بنو. تو نماز یہ بنیادی چیز ہے اور جانتے اور بوجھتے ہوئے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ کافر والا عمل کرتا ہے. اس لیے ایک حدیث کے اندر ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر والا کام کیا. کیونکہ کافر کا کام کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا ہے. تو ایک مسلمان اگر ایسا عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اس میں داخل ہے یا کافر والا عمل کیا ہے. تو اسلام نے یہاں نماز کو چھوڑنے سے منع فرمایا ہے. تیسری چیز ہے اس حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب مت پیو، اس لیے کہ شراب اس ساری برائیوں کا یہ جڑ ہے یا چابی ہے. مفتاح بولتے چابی کو، یعنی جس کے ذریعے سے اندر داخل ہوا جاتا ہے. تو ایک آدمی اگر شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے وہ. اور شراب پینے کے بعد عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو عقل ہے نا وہ اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے
اور عقل یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نشاور چیز کے استعمال سے اس نعمت کو ضائع کرنا یہ بہت بڑی ناشکری ہے، کیونکہ نشے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جسے اسلام نے روکا ہے۔ بہت سارے لوگ نشے کی حالت میں اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا، بہن کو بھی نہیں پہچانتا، پھوپھی کو بھی نہیں پہچانتا، یعنی اس کے ساتھ غلط کر بیٹھتا ہے نشے کی حالت میں، اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ نشے کی حالت میں آدمی شرک میں بھی پڑ جاتا ہے، کبھی کفر والا عمل بھی کر لیتا ہے، زنا تو کرتا ہے، یہ بہت سارے جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس لیے شراب کو یہ ام الخبائث یا ام الفواحش کہا گیا ہے، اور یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ لہذا شراب جیسے عمل سے دور رہنا چاہیے، اور ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو نشاور ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر نشاور چیز حرام ہے، اور جس کا زیادہ نشاور ہو تو اس کا کم بھی حرام ہے، اس کا کم بھی استعمال حرام ہے، جس کا زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آئے تو کم بھی استعمال کرنا یہ منع ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی اس میں سے ایک یہ تھی کہ والدین، ماں باپ کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں اپنے کاموں سے نکل کر کے، دنیا اموروں سے نکل کر کے وہ اپنے کام کے لیے بھیجے تو اس کی بات کو مانو اور اس میں چلے جاؤ۔ یہ ماں باپ کے حوالے سے اطاعت اور فرما برداری کے سلسلے میں ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اولاد پر یہ واجب اور ضروری ہے۔ ہاں، اگر ماں باپ کوئی معصیت کے کام کا اگر حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ تو جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے ماں باپ یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ایسا کام مت کرنا۔ لہٰذا ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری تو کریں گے، لیکن معروف کام میں جو حق ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے اس میں ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں گے۔ اور ماں باپ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ چونکہ یہ اولاد کے لیے اصل ہے، جہاں سے اولاد کی وجود آئی دنیا میں یا جہاں سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حوالے سے بھی فرمایا یا اولاد کے حوالے سے کہ تمہارے جو یہ مال ہے یہ سب تمہارے باپ کے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہے، تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے۔ ہاں، اگر نافرمانی کے اگر حکم دے تو ان دونوں کی بات نہیں ماننی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ انت و مالک لابیک، حدیث کے اندر ہے کہ انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال یہ تمہارے باپ کے لیے ہے، اور اولاد تو یہ اللہ کی طرف سے ہبہ ہے ماں باپ کے لیے نا، یہ ہبہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ماں باپ کے لیے ایک ہبہ ہے، گفٹ ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا تو ہر حال میں ضروری ہے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ایک اولاد سے مطلوب ہے کہ ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرے، نیکی کا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے، اطاعت و فرما برداری کرے۔ اگلی چیز جو اس حدیث کے اندر بیان ہے وہ یہ ہے کہ ولا تنازعن اولاۃ الامر، کہ جو لیڈر ہے، جو حاکم ہے، اس کے خلاف مت نکلنا یا اس کے ساتھ مت جھگڑنا۔ مراد کیا ہے؟ کیونکہ اگر اس کے خلاف کوئی آدمی اگر نکلتا ہے تو فساد پھیلے گا، اور حدیث کے اندر بہت ساری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر ایک کالے کلوٹے غلام بھی تمہارے سردار بن جائے تو تم اس کی بات مانو، اس کے ماتحت میں چلو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری خوشی اور ناراضگی میں بھی اس کی بات ماننی ہے، یعنی جس کام سے تم، اس کے جس بات سے یا جس فیصلے سے تم راضی ہو اور جس سے راضی نہیں ہو، اس سب میں اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اس لیے جو لیڈر ہیں، جو حکمراں ہیں، اس کے ماتحت میں رہتے ہوئے اس کے خلاف ورزی کرنا اور اس کے خلاف دوسروں کو بھڑکانا یہ اسلام میں منع ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیث ہے، ایک صحابی کے حوالے سے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو لیڈر بنا کر ایک جماعت کے ساتھ بھیجے، تو راستے میں جب جا رہے تھے تو اس کا جو لیڈر تھا نا وہ ناراض ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھ میں جو لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ وہ لوگ لکڑیاں اکٹھی کیے، لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد اس لیڈر نے یہ کہا کہ اس میں آگ لگاؤ، آگ جلاؤ۔ آگ جلایا، آگ جلانے کے بعد کہا کہ سارے لوگ اس میں کود جاؤ۔ تو اب سارے لوگ ڈرنے لگے، کون تھے؟ یہ صحابہ تھے کہ اسی آگ سے تو ہم بچ کر کے اسلام میں آئے ہیں اور یہ ابھی ہمیں بول رہے ہیں کہ آگ میں کودنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میری بات ماننے کے لیے، میرا حکم ماننے کے لیے؟ تو اس نے کہا ہاں بولے تو ہیں، لیکن آگ میں ہم کیسے کودے؟
تو اس میں کچھ شش و پنج میں ہو گئے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم کود چلتے ہیں، کچھ کہے کہ نہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑنے لگے، کہے کہ نہیں ہم نہیں کودیں گے۔ بعد میں ایسا ہوا کہ وہ لوگ نہیں کودے اور جان بچا کر کے وہاں سے بھاگے، سارے لوگ بھاگ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتلایا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو کبھی بھی نہیں نکلتے، وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ، کیونکہ آگ جلا کر کے اس میں کودنے کے لیے جو تمہارا لیڈر کہہ رہا تھا یہ نافرمانی والا عمل تھا، یہ کام یہ نافرمانی کا تھا، اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو کبھی نہیں نکلتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ معروف بات میں اگر صحیح بات ہے، حق بات ہے، تو اس میں اس کی بات مانی جائے گی، نافرمانی میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو جو لیڈر ہے یا جو سردار ہے، جو امیر ہے، اس کے ماتحت میں رہتے ہوئے جو خیر کے کام ہے اس میں اس کی مدد کرنی ہے۔ ہاں اگر کچھ باتیں اس طرح سے آئے امیر کی طرف سے جو اسلام کے خلاف ہو تو وہاں اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے جہاں تک ہو سکے، لیکن اس کے خلاف بھڑکانا یا بھڑکنا یہ اسلام میں منع ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیعت لیا کرتے تھے، اور بیعت لینے جب آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ سے بیعت لیتے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری پہ، والسمع والطاعہ، ہم سنیں گے بھی اور آپ کی بات مانیں گے بھی اس میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر پریشانی اور آسانی ہر حالت میں انہیں مدد کرنا ہے اور ان کے خلاف نہیں بھڑکانا ہے۔ اور یہاں مراد یہ ہے کہ اسلام، ہاں آپ نے فرمایا کہ الا ان تروا کفرا بواحا، اگر کھلم کھلا اگر کفر اور شرک کرنے لگے اور تمہارے پاس اللہ کے پاس سے دلیل ہو تو اس کی مخالفت کر سکتے ہو۔ کھلم کھلا اگر واضح طور پہ اگر ایسا اگر عمل کرتا ہے تو اس کے خلاف اٹھا جا سکتا ہے، لیکن ہلکا پھلکا کوئی چیز ہے جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے شہروں میں یا ملکوں میں ایسا ہوتا ہے تو وہاں ہمیں اس کی تابعداری کرنا ہے، اس کے خلاف بھڑکنا نہیں ہے۔ اسی طرح آگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا وَلَا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ أَوْ فَرَّ یا وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، کہ میدان جنگ سے مت بھاگنا۔ اور اس حوالے سے گفتگو ہو گئی پہلے کہ میدان جنگ سے بھاگنا یہ 7 مہلک گناہوں میں سے ایک ہے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ اسلام میں کبیرہ گناہ مانا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اگر تو شہید ہو جائے یا تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ جائے پھر بھی تمہیں بھاگنا نہیں ہے، بلکہ جب وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ کرو۔ ہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ آدمی پیترا بدلنے کے لیے یا سامنے والے کو چکما دینے کے لیے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یا اپنی جماعت سے جا کر کے ملنے کے لیے، پیچھے مان لے اس کی جماعت ہے ان سے جا کر کے ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور بھاگ سکتا ہے تاکہ ان کے ساتھ مل کر کے جنگ کرے یا لڑے۔ لیکن اگر سامنے اگر مقابلے کی بات آ جائے تو وہ چھوڑ کر کے میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگنا یہ اسلام میں کبیرہ گناہ مانا گیا ہے، اس لیے اسے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی جو چیز ہے اس کے اندر یہ اگلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، کہ اپنے اہل و عیال پر طاقت بھر خرچ کرو، طاقت بھر۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت میں سورہ نساء میں فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ طول کا اصل مطلب ہوتا ہے طاقت، یعنی وسعت، یعنی پیسہ، یہ سارے معنی میں آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم میں سے کسی کو اگر آزاد مسلمان عورت سے اگر نکاح کرنے کی پوری طاقت نہ ہو یا وسعت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ مراد یہاں کی مہر دینے کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، کیونکہ اگر آزاد ہے تو آزاد میں کوئی زیادہ مطلوب ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ہے تو طاقت بھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اہل و عیال پر خرچ کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ولا ترفع عصاک عن اہلک، اپنے گھر والوں پر لاٹھی مت اٹھاؤ، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں پر لاٹھی اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں میں نہ بھی بنے تو اس طرح سے مارو کہ اسے چوٹ نہ لگے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے غیر مبرح، یعنی اس طرح سے مارو کہ اسے چوٹ نہ لگے۔ اور مارنا ایسا نہیں کہ اس کا ہاتھ اور پیر توڑ دے یا جسم کا کوئی حصہ توڑ دے، یہ سب اسلام میں منع ہے، یہ سب ظلم مانا جائے گا اور اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ تو نصیحت کے طور پہ یا تنبیہ کے طور پر ہلکا پھلکا مار سکتا ہے اس حساب سے کہ اسے چوٹ نہ لگے۔ اسی طرح آخری جو وصیت اس میں ہے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اپنے گھر والوں کو اللہ رب العالمین کے بارے میں ڈراتے رہو۔ اور یہ میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے، یا جیسے شوہر کے ماتحت میں اگر بیوی ہے اور ان کے بچے ہیں ان سبوں کو ڈرانا آخرت کے حوالے سے کہ آخرت میں ہمیں حساب دینا ہوگا اور جنت کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، جہنم سے کس طرح ہمیں بچنا ہے، اس سب کے حوالے سے انہیں واضح و نصیحت کرتے رہنا ہے اور انہیں بتاتے رہنا ہے۔ اگلی جو حدیث ہے حدیث نمبر 19 سے مختصر میں یہ سب حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئتک وبائعک علی الہجرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں ہجرت کے لیے آپ سے بیعت کروں، میں بھی ہجرت کے لیے جاؤں. وترکت ابویہ یبکیان، اور میں نے اپنے ماں باپ کو، والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر کے آیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، کہ لوٹ جاؤ اور ان دونوں کو ویسے ہی ہنسا کر کے آؤ جیسے تم رولا کر کے آئے ہو، کیونکہ رولانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی جو اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کی جو خدمت مطلوب ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے. وہی اس حدیث کے اندر، اور یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے. آخری جو حدیث ہے حدیث نمبر 20 ہے، اس میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید الحج یا یرید الجہاد، بعد میں آئے یرید الجہاد. تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والداک، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، کہ جا کر کے انہی میں جہاد کرو. گویا کہ ماں باپ کی خدمت میں جہاد کا اجر ہے. اگر ماں باپ اگر بوڑھے ہیں، گھر پہ کوئی ان کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، تو ان کی خدمت کرنا، ان کا دیکھ بھال کرنا گویا کہ اس میں جہاد کا اجر ہے اور ثواب ہے. لہذا ماں باپ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، ان سارے ابواب سے ہم ابھی تک سنتے آ رہے ہیں. صرف ماں باپ کے حوالے سے گفتگو ہوتی آئی ہے کہ ماں باپ کے حوالے سے اسلام نے کس قدر زور دیا ہے اور ان پر توجہ دلایا ہے ان کی اولاد کو. تو یہ سب ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے اور ماں باپ کے ساتھ جہاں تک ہو سکے نیکی کرتے رہنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم.